السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستوں، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقیناً یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہوگا، اور میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے تو اس کے بارے میں ضرور ذکر کرتا ہوں، اور اس سے پہلے الحمدللہ کئی سارے جو ہے ٹارگٹ اچیو ہو چکے ہیں، اور بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی ہم کام کرتے ہیں اس کا کوئی رزلٹ نظر آتا ہے نا تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک مرتبہ ویڈیو بنائی تھی، بنارس میں ایک بوڑھا آدمی تھا، میں نے اس میں لکھا تھا لنگی اور بنیان بنارس میں پیدا ہوا شیطان، یہ بنایا تھا۔ تقریباً اس کو 2-2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، تقریباً تو اس سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ یہ فتنہ پیدا ہوا تھا، اس نے تقریباً 50 سے زائد بچوں کو اکٹھا کیا تھا، اور یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر یہ بتاتا تھا کہ حضرت فاطمہ ہی خدا ہے معاذ اللہ۔ تب میں نے اس کا رد کیا تھا، اور رد کرنے کا رزلٹ یہ ہوا کہ مجھے وہاں کے لوگوں نے ہی بتایا کہ الحمدللہ یہ فتنہ لگ بھگ دب چکا ہے، کچل چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ چھوٹی بات کو بھی بڑا کر دیتے ہیں، لیکن بڑا نہیں کرتا، بلکہ یاد رکھیں جب انسان کے پھوڑا یا پھنسی کچھ بھی نکلتی ہے نا، جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تبھی اس کا علاج کرانا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے وہ آنے والے دنوں میں ناسور بن جاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، جب بھی کوئی چھوٹا فتنہ نظر آئے اس کو وہیں پر سرکوبی کرنی چاہیے، اس کا رد کر دینا چاہیے، اور اس کو وہیں پر کچل دینا چاہیے، تو ہی بہتر رہتا ہے۔ سانپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو مارنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بڑا ہو جائے تو پھر وہ آپ کو ڈس لے گا، آپ کی زندگی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے کہیں بھی فتنہ دیکھیں تو اس کی سرکوبی کریں، اس کو وہیں پر دبا کر رکھ دیں، اس کو بڑے ہونے کا انتظار نہ کریں۔ وہ بڑا ہو گیا تو پھر آپ کے بس کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ایسے بہت سارے معاملات ہو چکے ہیں الحمدللہ، جس کا بہترین رزلٹ سامنے آ چکا ہے۔ اب میں ایک اور فتنے کے بارے میں، آپ نے دیکھا ہوگا ظریف چشتی کو، اس کی تو ایسی ٹھکائی کی، دیکھیے ایسی ٹھکائی کی، اور میں اس کا جو کریڈٹ میں نہیں لوں گا، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب میرے رب کا کرم ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ جو محبت ہے اس کا صدقہ ہے، جس کی وجہ سے ظریف چشتی کو میرے رد کرنے سے پہلے تقریباً جو ہے ملینز میں لوگ ویڈیو دیکھتے تھے، اس کا ہر ویڈیو لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 6 لاکھ، بلکہ ملین سے بھی گزر جاتا تھا۔ لوگ اس کے اتنے فین تھے، اس کو 40 ہزار روپے مرید ہونے کے لیے دیتے تھے، ایک تعویذ کے لیے 15 ہزار روپے کی ڈیمانڈ کرنے والا شخص۔ لیکن جب اللہ کے فضل سے میں نے اس کا پہلا ویڈیو دیکھا جس میں اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے افضل حضرت علی کو بتایا، تب میں نے اس کی سرکوبی کے لیے پہلا ویڈیو بنایا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بندہ نہیں مانا، اور اس نے مجھے الٹے سیدھے الفاظ کہے، آتنکوادی، دیوبندی، وہابی، کیا کہا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اب تمہاری ٹھکائی ہوگی۔ پھر ایسی ٹھکائی کی، بتایا کہ RSS کا ایجنٹ ہے، بعد میں پتہ چلا اس نے ایک لڑکی کو ارجنٹینا سے بھگا کر لے کر آیا، بعد میں پتہ چلا کہ 12,000 میں تعویذ بیچتا، پھر پتہ چلا 40,000 میں لوگوں کو مرید کرتا ہے، پھر پتہ چلا کہ یہ آدمی لڑکیوں کو اپنے گھر میں رکھتا ہے اور ان کے ساتھ میں بہت برے کام کرتا ہے۔ میں نے ثبوت پیش کیا تھا، میرے پاس ابھی بھی وہ 20 ویڈیو موجود ہیں جس میں یہ آدمی ایک غیر محرم عورت کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور تقریباً ایک لڑکی 2 مہینے سے زیادہ اس کے پاس رہ کر آئی ہے۔ میں نے اس کا ویڈیو بھی آپ کو دکھایا تھا۔ بہرحال یہ فتنے آئیں گے، انشاءاللہ ہم اس کا رد کریں گے۔ اس وقت یوٹیوب سے بڑا کوئی پلیٹ فارم ہے ہی نہیں جو فتنوں کی سرکوبی کے لیے کام آتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں، میں صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، بس آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ میں ایسے فتنوں کا رد کرتا رہوں گا۔ اب ایک نیا فتنہ، احمد حسن، یہ ہے قاری احمد حسن، امروہہ کا رہنے والا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے۔ میں نے اس کا سب سے پہلے رد کب کیا تھا، میں اس کے بارے میں جانتا نہیں تھا، لیکن مجھے لوگوں نے ویڈیو بھیجا، میں نے اس کا سب سے پہلے رد اس لیے کیا تھا کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ کو کھل کر کے گالی دیتا ہے، صحابہ کرام کی شان میں توہین کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنا غلیظ ترین آدمی ہے کہ یہ ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، اور اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے۔ اور جتنے لوگ اس کو بلا کر پروگرام کراتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ لوگوں پر بھی، جو لوگ پروگرام کرائے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں اتنا بڑا شیطان آدمی کو آپ اپنی اسٹیج پر لا کر بٹھا دیتے، وہ اسٹیج جس پر بڑے علماء کو ہونا چاہیے، آپ ایک ایسے گالی باز، ایسے فتنے باز، ایسے دھوکے باز، ایسے مرثیہ گانے والے آدمی کو بلا کر بھیج دیتے ہیں۔ اصل میں یہ کون جانتے، یہ ہے رافضیت زدہ آدمی، یہ غالی رافضی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رافضیوں سے بھی آگے گزر چکے ہیں۔ رافضی بھی اتنی کھل کر کے امیر معاویہ کی شان میں توہین نہیں کرتے جتنے کہ یہ شیطان کرتا امروہہ میں بیٹھ کر کے۔ تو میں نے سب سے پہلے اس کا رد جب کیا تھا کہ جب اس بندے نے قرآن پاک کو ایسے جانگوں پر، اپنے پیروں پر ایسے ڈال کر کے اور ایسے رکھا ہوا باتیں کر رہا تھا ایک کرسی پر، میں دیکھا، میں نے سوچا جو آدمی قرآن کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی مولوی نہیں ہو سکتا بلکہ شیطان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو تیرے در سجار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ شیطان نے جب سے اس کا رد کرنا شروع کیا یہ بوکھلا گیا ہے، اور یہ علماء کرام کو گالیاں دیتا ہے۔ اور اگر اس سے کہو مناظرے کی بات،
چلو مناظرہ کریں گے. تو یہ شیطان کہتا ہے میں مناظرہ سپریم کورٹ میں کروں گا. میں نے کہا ہاں بھائی صحیح بات ہے, جس کو نہیں مارنا ہوتا ہے وہ لٹ اٹھاتا ہے مارنے کے لیے, حالانکہ وہ مارتا نہیں کسی کو بھی, لیکن جس کو مارنا ہوتا ہے تھپڑ بھی مار دیتا. یہ آدمی کو اگر مناظرہ کرنا تھا, میں وہ جو بھائی نے ریکارڈنگ میں نے سنائی تھی آپ کو, وہ بھائی کہہ رہا کہ اگر تو نہیں آ سکتا تو یہ خطرہ لگ رہا ہے ادھر آنے میں, ہم تیرے گھر آئیں گے, ایک مولوی آئے گا, ایک کیمرہ رکھا جائے گا, اس میں ریکارڈ ہو جائے گا کون صحیح کون غلط. لیکن کہتا نہیں میں تو سپریم کورٹ میں مناظرہ کروں گا. کیا سپریم کورٹ میں مناظرے ہوتے ہیں؟ سپریم کورٹ اس لیے بنا ہے, شیطان کا بچہ. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس آدمی کا رد کرنا بڑا ضروری تھا, لیکن اب امروہہ کے آزو بازو کی جو عوام ہے, جب سے ہم نے رد کیا ہے وہ جاگ چکی ہے, ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی یہ آدمی صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے, ان کی شان میں جو ہے الٹے سیدھے الفاظ بولتا ہے. اب انہوں نے کہا اب اس کا رد کرنا ضروری ہے. تب ان لوگوں نے کہا کہ اگر کہیں ملے گا تو ہم اس کو زبردست طریقے سے ماریں گے. اور ایک ہمارے بھائی کا ویڈیو آیا, حالانکہ اس میں گالی سالی بکرے تھے, وہ میں گالیوں کو کٹ کر دوں گا, لیکن ہاں کچھ ایسے الفاظ جو انہوں نے خنزیر وغیرہ بولا یہ بالکل صحیح ہے, وہ آدمی ایسا ہی ہے, اس کا رد ہونا ہی چاہیے. اور میں کہتا ہوں علماء امروہہ سے, علماء سنبھل سے, اور جہاں جہاں پر بھی علماء ہے, میری گزارش ہے سب لوگ مل کر کے اس کو کچل دیں. اور ایک اور حسن وارسی بڈھا ایک آدمی, اس کو بھی کچل کر رکھ دیں, یہ بھی میرے معاویہ کی شان میں توہین کرتا ہے. ہمارا اسٹینڈ بالکل کلیئر ہے, یعنی جس یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کی, ہماری اس سے آج بھی جنگ ہے. یزید ہماری نظر میں فاسق, فاجر, ملعون ہے, کافر ہے, بلکہ بعض ہمارے جو متقدمین ہیں, متاخرین, ان کے نزدیک کافر بھی ہے. تو لہٰذا رہی بات ہے میرے معاویہ کی, ان کو سب نے صحابی مانا, ہم بھی صحابی مانتے, ہماری نسلیں بھی صحابی مانیں گی. اور صحابی کے بارے میں اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, چاہے وہ پہلے ایمان لائے ہو چاہے بعد میں ایمان لائے ہو, وہ سارے کے سارے ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا. جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے تو یہ ملا کون ان کو روکنے والا؟ احمد حسن سدھر جا, ورنہ یاد رکھ جہنم میں بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا. ولن تجد لهم نصیرا, اور کوئی تیری مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. بہرحال یہ ویڈیو آگے شیئر کر دیں. السلام علیکم. ایک امروہہ کا احمد حسن نام کا کتا ہے مولوی, وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی برا کہہ دیا ہے اور حضور کے صحابہ کے بارے میں برا کہہ دیا ہے. اس کا ہم نے نمبر لگایا تھا, ایک بار اٹھایا ہے اس نے, اور اسے ہم نے بھی کچھ برا بھلا کہی ہے. جو اعلیٰ حضرت کو اور حضور کو ماننے والے ہیں, اس کتے کو جو پکڑ کے لائے گا اسے بہت بڑا انعام ملے گا. مسلمان تو وہ رہا ہی نہیں, کافر ہے, کافر سالہ. وہ نام ہے اس کا احمد حسن, مجھے سب باتوں کا پتہ ہے. احمد حسن نام ہے, نوران کا رہنے والا ہے, امروہہ میں رہ رہا ہے. وہ جتنے بھی اعلیٰ حضرت کو اور رسول کو ماننے والے ہیں, ان کے صحابہ کو, اس کتے کا پیچھا مت چھوڑو کہیں سے کہیں لو بھی. جو اسے پکڑ کے لاگا اسے انعام ملے گا. اگر حضور کو جو بھی مانتا ہوگا وہ اس کتے کو بہت برا کہے گا, گندی گندی گالی دے رہا ہے وہ. اس کا جو ہے سنی بھائی جتنے بھی مسلمان ہیں سب اس کتے کی ڈھونڈ میں لگ جانا ہے. اسے پکڑ کے لانا ہے, اسے جو ہے کتا بنانا ہے, کتا پٹا ڈال کے. اور وہ کوئی بھی جھلسے میں کہیں امامت کے کسی لائق تو رہا نہیں کہ وہ خنزیر ہو گیا ہے. وہ خنزیر, سور, جنگلی. مجھے تو اگر 10 کروڑ بھی دے گا اپنی لونگڑیا کا نکاح کرنے کے تائیں تو میں تو کروں گا نہیں سالے سے بھنگی کی لونگڑیا سے.